بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر 14 فروری 1483 عیسوی کو فرغانہ میں پیدا ہوا۔ وہ اگرچہ تاریخ میں مغل سلطنت کے بانی کے طور پر مشہور ہے، لیکن اس کی اصل شناخت ایک ترک جنگجو کی تھی۔ اس کا نسب والد کی طرف سے تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بابر کی رگوں میں وسطی ایشیائی ترک خون اور خانہ بدوش جنگجوؤں کی بہادری بہتی تھی۔ بابر نے بچپن ہی سے ترک سپاہ گری اور گھوڑے سواری کی تربیت حاصل کی۔ وسطی ایشیا کے ترک جنگجو گھوڑے سوار دستوں پر انحصار کرتے تھے، تیز چھاپہ مار حملوں میں مہارت رکھتے تھے، دشمن کو گھیرنے کی حکمت عملی استعمال کرتے تھے۔ بابر نے یہ تمام جنگی روایات نہ صرف اپنائیں بلکہ برصغیر میں لے کر آیا۔ بابر صرف 12 سال کی عمر میں فرغانہ کا حاکم بنا۔ کم عمری میں ہی اسے اپنے تخت کے لیے مسلسل لڑنا پڑا۔ وہ قلعہ بند شہروں کے محاصرے، پہاڑی راستوں میں چھاپے اور کھلے میدانوں کی لڑائیوں کا ماہر ہو گیا۔ اس کی زندگی کا بڑا حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور میدان جنگ میں گزرا۔ پانی پت کی پہلی جنگ 21 اپریل 1526 عیسوی میں بابر کی حکمت عملی اور بہادری برصغیر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جنگ دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی اور مغل بادشاہ بابر کے درمیان لڑی گئی۔ بابر کا لشکر تقریباً 12,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 سے زیادہ فوج اور 1,000 سے زیادہ جنگی ہاتھی تھے۔ اس بھاری فرق کے باوجود بابر نے اپنی عسکری ذہانت اور بہادری سے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ بابر نے فوج کے درمیان رہ کر قیادت کی اور سب سے آگے صف اول میں کھڑا ہو کر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنی قوت ایمان اور فوجی تجربے پر بھروسہ کیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کی کامیابی صرف ہتھیاروں کی برتری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی غیر معمولی حکمت عملی، جدید توپ خانے کے استعمال اور قیادت کی بہادری کی بدولت تھی۔ پانی پت کی جنگ نے دہلی سلطنت کا خاتمہ اور برصغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔